کلمے کے اندر 3 چیزوں کا مطالبہ ہے۔ نمبر 1 یقین کا مطالبہ ہے کہ یقین درست ہو جائے۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے آ کر ایک ہی چیز کی دعوت دی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ کلمے کے صرف الفاظ نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ کلمے کے اندر یہ بھی درس تھا کہ ہمارا خالق بھی، مالک بھی، مشکل کشا بھی، حاجت روا بھی، داتا بھی صرف اور صرف ایک ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو یقین کی محنت کیا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام، لوگوں کے بنجر دلوں کے اوپر ایمان کا اور اللہ کی جو ہے وحدانیت کا بیج بویا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے سب سے پہلے ایمان کو سیکھا، پھر اس کے بعد قرآن کو سیکھا ہے۔ تو سب سے پہلی محنت یقین کی ہے کہ یقین درست ہو جائے کہ ہمارا خالق بھی، مالک بھی، رازق بھی ایک اللہ ہے، پالنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ تو یقین کی محنت ہے۔ حضرت ایک دفعہ شیر آ گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، قریب گئے، پوچھا کیا ہوا، کہا کہ شیر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لے گئے، وہاں جا کے شیر کی کان سے پکڑا اور کہا کہ اگر اللہ نے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا کھانے کے لیے بھیجا ہے تو وہ کرو اور واپس چلے جاؤ۔ ایک دھپ لگائی، شیر دم دبا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ تو ان کا یقین تھا کہ یہ شیر نفع بھی دے گا تو اللہ کے حکم سے، نقصان بھی دے گا تو اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، تمہیں کوئی بھی دکھ پہنچے، مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے، تمہیں جو ہے گولیاں اور یہ دوائیاں، میڈیسن تمہارے دکھ کو دور نہیں کر سکتی، نہ کوئی تعویذ اللہ کے حکم کے بغیر عمل کر سکتا ہے، مگر یہ کہ جب اللہ چاہتے ہیں وہ مصیبت، دکھ، پریشانی دور ہو جاتی۔ تو سب سے پہلا مطالبہ جو کلمے کے اندر ہے وہ یقین کا ہے کہ ہمارا یقین درست ہو جائے۔ اور دوسرا جو مطالبہ ہے وہ ہے جذبات کا۔ آج جذبات یہ ہیں، کیا جذبات ہیں؟ میرا اچھا گھر ہو، کیا جذبات ہیں؟ میرا لائف سٹائل اچھا ہو جائے، کیا جذبات ہیں؟ اچھا پیسہ ہو، میرا مستقبل بن جائے گا، کیا جذبات ہیں؟ میری اولاد کی زندگی سنور جائے گی۔ لیکن جذبات کیا ہونا چاہیے؟ میں قرآن کو فالو کروں۔ جذبات کیا ہونا چاہیے؟ میں قرآن پر عمل کروں۔ جذبات کیا ہونا چاہیے؟ کہ روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت کو میں نے کسی مولوی صاحب سے، کسی مسجد کے جو ہے قاری صاحب سے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر میں نے قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرنی۔ کے اندر تیسری چیز طریقوں کے تبدیلی کا حکم ہے کہ محمد و رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لے کر آنا۔ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر کس کے طریقوں کو لے کے آنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے کر آنا۔ اور خوشی کے موقع پہ، غم کے موقع پہ حضور کے طریقے کو فالو کرنا۔ تجارت کر رہے ہیں، سب سے پہلے دیکھنا حضور نے تجارت کیسے کی تھی۔ گھر کے اندر ہے تو دیکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کی زندگی کیسے گزاری ہے۔ مجلس کے اندر ہے تو دیکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کے اندر کیا عمل فرمایا کرتے تھے۔ تو ہر چیز کے اندر حضور کی گھر کی زندگی، حضور کی بازار کی زندگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواص کے ساتھ عمل اور عام انسانوں کے ساتھ عمل، حضور کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا۔ پھر میرے پیاروں دنیا آخرت کی کامیابیاں ملیں گی اور دنیا آخرت کی عزتوں کے سہرے آپ کے سر پر سجیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا گئے گزرے دور کے اندر، اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ ایک روایت میں 1 شہید کا اجر ملے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حرم کے اندر تھے تو صلاۃ القصر پڑھنے لگے، تو کسی نے کہا کہ نماز کا حکم تو قرآن میں ہے، لیکن صلاۃ قصر جو ہے، خوف کا حکم بھی قرآن میں ہے، اس کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ بہت سی چیزیں اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی، ہم ان پر عمل کر رہے، اور بہت سی ایسی بھی چیزیں ہیں جن کا حکم قرآن میں نہیں ہے، لیکن ہم نے اللہ کے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ طریقہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا، اس وجہ سے میں بھی اس پر عمل کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنانا، ایسے رکھنا کہ چاروں طرف سے بال، آپ کے سر کے بال چاروں طرف سے برابر ہوں، یہ بھی سنت ہے۔ اور سر کے اوپر جو ہے وہ ٹوپی رکھیں یا پگڑی رکھیں، یہ بھی سنت ہے۔ چہرے مبارک کو داڑھی سے سجانا سنت ہے، اور سنت کے مطابق لباس ہو، یہاں تک سنت کے سانچے میں آپ ڈھل جائیں، گزریں تو دیکھنے والا کہے کہ یار یہ تو محمد کا غلام جا رہا ہے، یہ تو حضور کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ حضور کا عاشق جا رہا ہے۔